ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ دو میاں بیوی آپس میں زندگیاں بسر کر رہے تھے۔ شوہر بہت ہی بڑا عابد تھا اور بیوی بہت ہی بڑی لالچی تھی۔ شوہر بہت ہی زیادہ غریب تھا، جس کی وجہ سے کھانے پینے میں بہت دقت ہوتی تھی، بہت پریشانیاں ہوتی تھی۔ بیوی ناشکری تھی، روز بروز شوہر کو طعنہ مارتی، کچھ کما کے لاؤ بچے کھائیں گے، کچھ کما کے لاؤ بچے کھائیں گے، اور اس کے لیے جتنی باتیں کہنی پڑتی اپنے شوہر کو کہتی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ بیوی نے شوہر کے ہاتھ میں تھیلا دیا اور یہ کہا کہ اگر تم کل کچھ کما کے نہ لائے تو واپس گھر نہ آنا۔ بیچارہ شوہر ڈر گیا، کانپنے لگا، ہانپنے لگا۔ ایک یہودی کے پاس پہنچا اور اس یہودی سے کہا کہ مجھے کام پہ رکھ لو۔ اس یہودی نے کام پہ نہ رکھا۔ بیچارہ پریشان ہوتا ہوا ایک جنگل میں چلا گیا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگا۔ رات ہوئی، چپکے سے گھر آیا اور پھر چپکے سے نکل جاتا۔ ایک دن، دو دن، تیسرے دن پھر بیوی نے طعنہ مارا اور یہ کہا کہ آج اگر کچھ کما کے نہ لائے تو تیرا میرا رشتہ ختم سمجھو۔ چنانچہ وہ آدمی جو ہے پھر گیا کام تلاش کرنے کے لیے، مگر اس کو کسی نے کام میں نہ رکھا۔ بیچارہ اللہ کی عبادت میں لگ گیا۔ بیوی سے یوں کہتا کہ میں جس کے یہاں کام کر رہا ہوں اس نے جلد معاوضہ دینے کا وعدہ کیا ہے۔ جب بیوی بہت زیادہ لعن طعن کرنے لگی تو اچانک کیا دیکھتی ہے کہ ایک دروازے پہ ایک آدمی آیا اور اس نے ایک بہت بڑا سونا کا تھیلا اس عورت کے حوالے کر دیا اور یہ کہا کہ اپنے شوہر سے کہنا کہ تو نے مزدوری کم کی ہے، اگر اور زیادہ مزدوری کرتے، اگر اور زیادہ عبادت کرتے تو تمہیں اور مزدوری ملتی۔ ادھر بیچارہ شوہر رات کے کسی حصے میں گھر آیا، ڈرتا ہوا، ہانپتا ہوا، کانپتا ہوا، اور اس نے اپنے تھیلے میں بہت بڑا ڈھیلا کا ٹکڑا رکھ لیا، اس خوف سے کہ بیوی تو آج جینے نہیں دے گی۔ لیکن جب وہ گھر پہنچا تو بیوی نے سارا کا سارا معاملہ سنایا کہ ایک آدمی جو ہے سونا کا تھیلا دے کر کے گیا ہے۔ اس بیچارہ شوہر نے اپنی بیوی سے کہا کہ میری کمائی کچھ بھی نہیں ہوئی تھی، یہ جو میرے ہاتھ میں تھیلا ہے اس میں ڈھیلا بھر کر لایا ہوں تاکہ تم مجھے گالیاں نہ دو۔ لیکن جب بیوی نے اس تھیلے کو دیکھا تو اس تھیلے میں رکھا ہوا ڈھیلا سارا کا سارا سونا بن چکا تھا۔ یہ دیکھتے ہوئے دونوں کے ہوش اڑ گئے اور شوہر بہت رویا، بہت رویا، بہت رویا اللہ کی بارگاہ میں، اور اس نے ہمیشہ کے لیے تنہائی اختیار کر لی اور جنگل میں چلا گیا۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے دونوں میاں بیوی کی مدد فرمائی۔ اس واقعہ سے یہ معلوم ہوا کہ ہمیں ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے، اگر تھوڑا بھی ہو تب بھی شکر ادا کرنا چاہیے، ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔